تسکنہ ورزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہماری ذات پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک خاموش رہے، اللہ اسے زندگی عطا کرے. ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد پھر دوبارہ 400 سال کے بعد درود پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں اے بندہ خدا ابھی تو ہم پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں. بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. صلی اللہ. مرشد اگے آ جاؤ، شاہ صاحب تھوڑا جا کے لے آؤ تشریف، مہربانی. درود آل محمد کی ذات بلند تر. اللہ صلی اللہ، تاکہ رونق بن جائے. اجازت ہے جی میں لمبی چھوڑی تقریر نہیں، صرف سیدزادہ آ جائے تو میں اپنے چند ٹھوٹے پھوٹے لفظ آل محمد کی بارگاہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلی جد الحسین وعلی سفیر الحسین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. میں اپنی مجلس کا آغاز، یہ میری عادت نہیں میری عبادت ہے کہ جب بھی منبر پاک پہ آؤں تو ابتدائے مجلس میں کسی نہ کسی معصومین کا، کسی امام مولا کا ایک فرمان پڑھتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اور جو فرمان میری پہچان بنی، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ میں فرمان آپ کو سنا دوں. مرشد اجازت ہے آپ سے اجازت لے. صادق آل محمد مدین. اللہ درود پڑھ لیجئے مل کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منبر پر تشریف فرما تھے. مدینے کے سامنے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا تو صادق آل محمد نے منبر پہ بیٹھ کے ایک اعلان صادر فرمایا. مولا نے فرمایا اے لوگے والو یاد رکھ لو قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے. جس طرح تسی چپ کر گئے ہو، مجمع سارا مدینے نہ چپ کر گیا. ایک بندے نے نا ہمت کی، ہاتھ باندھے. یا بنا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، جس نے ظلم کیا ہے وہ جہنمی ہے، لیکن جس پر ظلم ہوا ہے، جو قتل ہوا ہے، وہ کیسے جہنمی ہے؟ صادق آل محمد نے فرمایا یاد رکھ جب ہم بولتے ہیں نا تو پھر ہم نہیں بولتے، ہم 14 کی زبان میں اللہ بولتا ہے. سلامت رہیے ہاتھ، یہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو. مولا کو سلامت رہے. مولا نے فرمایا جو قاتل مقتول تو سمجھ رہا ہے وہ یہ قاتل اور مقتول نہیں. ہاتھ بن کے کہتا ہے یبنا رسول اللہ کون سا قاتل اور کون سا مقتول؟ خدا کی عزت کی قسم میں سفر کر کے اتنی دور سے آیا ہوں. اگر یہ فرمان آپ کی جولیوں میں ولایت علی کا سمندر بن کے دل کی ٹھاٹھوں میں اتر گیا، گہرائیوں میں میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. یبنا رسول اللہ بتا دیجئے کون سا قاتل جہنمی، کون سا مقتول جہنمی؟ صادق آل محمد نے اللہ والی زبان کو حرکت دی. مولا فرماتا ہے سن لے یاد رکھ جو بندہ ہماری ولایت سے روکے وہ قاتل ہے، جو اس کے کہنے پر روک جائے مقتول. یہ دونوں جہنمی ہیں. سلامت رکھے مولا، سلامت رکھے مولا، سلامت رکھے. جو ہماری ولایت سے روکے وہ قاتل، جو اس کے کہنے پر رک جائے وہ مقتول.
یہ دونوں میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، اے میرا حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، کیونکہ حج کے دن ہے اور رسول اللہ نے جب حج کیا تو سب کو جمع کیا خم کے میدان میں۔ میں سوال کرتا ہوں اہل اسلام سے، کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کافر لکھ دے، دیوار پر لکھنے والے کو کافر نہیں کہتے، کافر وہ ہے جسے قرآن کافر لکھ دے۔ قرآن کہہ رہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، میرا حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ وہاں کافر تو کوئی نہیں تھا، مجمع تھا حاجیوں کا، مجمع تھا سارا حاجیوں کا، حج کر کیا رہے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کر کیا رہے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے میرا حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ قبلہ کافر وہ ہوتا ہے جس کے منصوبوں پہ پانی پھر جائے، جو پہنچ گیا میں انہیں باپ، جس کے منصوبوں پہ پانی پھر جائے۔ میں نے عشرہ محرم پڑھا ہے، اگر آپ چاہیں دل کرے تو میں یہ خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے مجمع کو کھڑا کرنا، واہ واہ کروانا، لیکن میں چاہتا ہوں جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو کچھ دے کر جاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو بچے بیٹھے ہیں تاکہ کوئی سوال کرے تو پھر بتانا پڑ جائے۔ غدیر کے میدان میں یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ مجمع سارا حاجیوں کا تھا، اور پھر اللہ کہہ رہے اعلان تم کر، کافروں سے میں بچاؤں گا۔ اسلام کی دو عیدیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی عید ہے وہ عید غدیر ہے۔ لوگ عید غدیر کو بھول گئے ہیں۔ یہ بکرے ذبح ہوئے ہیں نا، جنہ کیتے نہ ہوتے بولو، اس عید پر بھی بکرے ذبح ہوئے ہیں، لیکن 18 ذی الحج عید غدیر پر بھی بکرے ذبح ہو گئے۔ اور یاد رکھو پوری ذمہ داری سے ایک ایک لفظ سمجھا کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے پڑھنا چاہتے۔ غدیر کے میدان میں یہ کافر کہاں سے آئے؟ اللہ کی آواز ہے میرا حبیب تو حج کر کے واپس آ رہا ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ملاؤ، جو آگے چل گئے ان کو واپس بلاؤ۔ میرا حبیب گھبرانا نہیں، بچاؤں گا میں، خطرہ ہے لیکن بچاؤں گا میں۔ اچھا ایک اعلان ہو جی 11 ذی الحج کو تاندرا منڈی شمس پورہ میں مجلس ہے، اور وہاں پہ بم بلاسٹ نعوذ باللہ کرنے والے بھی آئیں گے، کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا سوائے حسینیت کے، آئے گا حسینیت کے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ 2 دفعہ اسلام کو خطرہ ہوا سب سے بڑا، اور ایک مرتبہ اللہ نے کہا میں بچاؤں گا، اور ایک مرتبہ علی نے کہا میں بچاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت نہیں ہے ہاتھ، مولا ان ہاتھوں کو مولا علی بادشاہ کھراتا رہا۔ ایک غدیر کے دن کا خطرہ، دوسرا ہجرت کی رات خطرہ ہوا۔ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ رسول اللہ نے کہا ہاں اگر علی میں تم بن کر سو جاؤ، تم بن کر سو جاؤ۔ علی سو گئے، کافر آتے رہے، پتہ ہی نہیں چل سکا کون سویا ہے، چلے گئے، خطرہ ٹل گیا۔ اور کوئی ایسا پیر تو ڈھونڈ کے لے آ جو خطرے میں سو کے نبی کی نبوت کو بچائے۔ کبھی نہ سونے والا علی ہجرت کی شب سویا، سبحان اللہ، کبھی نہ سونے والا بھائی کہہ رہے ہیں شب ہجرت علی سو گئے۔ لیکن سونے کا دوسرا مقصد اور بھی ہے جو مقصروں کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ کی آواز ہے علی آج تک میرا جسم نہیں، میرا وجود نہیں، مجھے اونگ تک نہیں آتی، اور قیامت تک یہ ستارے گیا ہے، آج تک علی تو سوئے نہیں ہے۔ علی تو سونے
علی بادشاہ نے خیبر کا در اکھاڑا، کچھ نجومی تھے، انہوں نے کہا یار خیبر کا در اتنا وزنی، اتنے لوگ جس کو مل کر کھولتے ہیں، علی نے انگلی، بعض لوگ کہتے ہیں انگلی نیچے تھی، میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا، میں نے یہ پڑھا ہے کہ انگلی سے اشارہ کیا، بے شک بے شک۔ خیبر کا دروازہ ہوا میں اڑنے لگا، پرواز کرنے لگا، نجومی تھے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ ہو، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے۔ انہوں نے ستاروں کا ابجد کا حساب لگایا، انہوں نے کہا ایسا وقت بھی نہیں ہے کہ پتھر موم ہو جائے، پتھر پہ بھی علم گاڑا، ایسا وقت بھی نہیں ہے، اتنا وزنی دروازہ۔ انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ ہو، یہ اللہ ہے۔ انہوں نے اللہ ماننا شروع کیا، طریق کا لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ جب انہوں نے کہا نا یہ اللہ ہے، علی بادشاہ تو ہونے سے ہونے کو پہلے بھی جانتے ہیں، بے شک۔ معرفت پڑھنے لگا۔ علی بادشاہ نے جب ان کے ذہن پڑے اپنے خیمے میں، صبح علی کو سجدہ کرنے کے لیے چلے۔ جو لوگ کہتے ہو شیعہ علی کو اللہ کہتے ہو، ہم نہیں کہتے، تم علی کو اللہ کہتے ہو۔ میں منبر پہ خدا کی عزت کی قسم ہے گواہ بنا کے علم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، تم علی کو اللہ کہتے ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہجرت کی رات علی تھے، تم کہتے علی نہیں تھے، اللہ تھے۔ سلامت رہی، ہاں سارے مل کے بولو حیدری۔ ہم تو کہتے تھے ہجرت کی رات علی تھے، لیکن تم کہتے ہو علی نہیں تھے، اللہ تھے۔ اب علی کو اللہ کون مانتا ہے؟ تم مانتے ہو یا ہم مانتے ہیں؟ یہ علی کو چلے اللہ ماننے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، ادھر ہونے سے ہونے کو پہلے جاننے والے اللہ کے ولی، اللہ کے امر نے، جس کی ولایت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک عاجب قرار دی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں علی پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، علی نہ پڑھو علی تب بھی ٹھیک ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے علی کوئی ووٹ نہیں، علی کوئی ووٹ نہیں، علی ماں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ علامہ ناصر عباس مولا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ پڑھا کرتے تھے تیرے لا الہ الا اللہ پڑھنا سے اللہ کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے چھوڑنے سے لا الہ الا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتا تھا لاکھ دنیا محمد رسول اللہ پڑھے، محمد تب بھی اللہ کے نبی ہے، وہ کہتے لاکھ حرامی محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دے تب بھی نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے تھے تیرے ماننے سے علی کٹتا نہیں ہے، تیرے نہ ماننے سے علی کٹتا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نجس ماں کی آوارہ اولادیں علی کو چھوڑ جائے، علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی۔ سلامت رہی ہیں، بولا سلامت رہی۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ یہ کرنے کے لیے سجدہ آئے، بسم اللہ، میری اتنی ہو گئی جی، سجدہ کرنے کے لیے علی بادشاہ نے ہونے سے ہونے کو پہلے جانا، مجھے اللہ مان کے سجدہ کرنے آ رہے ہیں۔ علی بادشاہ نے عمل ایسا کیا توحید کو بچانے کے لیے۔ علی بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ جو کہ خشک روٹی ہے گھٹنے پہ توڑ رہے ہیں، علی سے جو کہ روٹی ٹوٹ نہیں رہی، یہ خیمے کا پردہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، نہیں ٹوٹ رہی۔ دودھ میں بھگو کے علی بادشاہ نے توڑی، ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں یار جیسے جو کی خشک روٹی نہیں ٹوٹ رہی، یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہائے 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 ہائے، توحید سمجھانا چاہتا ہوں، توحید سیاہ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھیں گے؟ توحید سمجھانا چاہتا ہوں، علی بادشاہ نے توحید بتائی۔ جب انہوں نے کہا نا یار جیسے جو کی خشک روٹی نہیں ٹوٹ رہی وہ اللہ نہیں ہو سکتا، یہ واپس پلٹے۔ علی بادشاہ نے کہا یہ آیت ہے مجھے اللہ سمجھ کے سجدہ کرنے کے لیے، لیکن میں نے عمل ایسا کیا یہ واپس چلے گئے۔ جب یہ واپس چلے گئے علی نے سر سجدے میں رکھا، کہا شکر الحمدللہ، اور اللہ کی طرف وہ کر کے کہا پروردگار یاد رکھنا میں نے اپنی ذات کو گٹا گٹا کے تیری ذات کو بنوایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے نا، مولا سلامت رکھے۔ میں نے اپنی ذات کو گٹا گٹا کے تیری ذات کو منوایا ہے۔ اللہ کہہ رہے خطرہ ہے بچاؤں گا میں۔ اللہ نے فرمایا اعلان کر سورے سالے کے سامنے، گورے کالے کے سامنے، اعلان کر بچاؤں گا میں۔
اعلان ہوا، قرآن کی آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم، دین بھی مکمل ہوا، رسالت کا کام بھی پورا ہوا، اور الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ مایوس کیوں ہوئے؟ کیونکہ شاہ صاحب ان کا ارادہ تھا نعوذ باللہ محمد بوڑھے ہو گئے، کتنے دن زندہ رہیں گے، 3 بار تو زہر یہ دے چکے تھے، یہ پڑھی لکھی بات ہے، منبر پہ کرنے لگا، 3 مرتبہ تیرے رسول اللہ کو زہر ملا۔ انہوں نے کہا اب کتنی دیر زندہ رہے گا، دنیا سے چلا جائے گا، جب دنیا سے جائے گا ہم تخت پہ بیٹھ جائیں گے، دنیا سے جائے گا سارا کچھ ہمارے پاس۔ ان کے منصوبوں پہ پانی اس لیے پھرے گے کہ جوان محمد نے علی کا ہاتھ اس لیے دکھا دیا تھا کہ کل کو میرے جانے کے بعد میرے منبر پہ علی آئے اور کوئی میرے منبر پر نہ آئے۔ جوان محمد کا ہاتھ جب رسول اللہ نے دکھایا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آج تم کہتے ہو پورے قرآن میں ہمیں علی کا نام ہی نہیں ملتا، آؤ قرآن تو دور کی بات ہے، میں تجھے قرآن کے ابتدا میں علی کا نام دکھاتا ہوں، آ لے آ قرآن منبر پہ، اتنی دور کا سفر کر کے میں تجھے سمجھانے ہی تو آیا ہوں۔ تو کہتے ہمیں علی قرآن سے ملتا نہیں، میں کہتا ہوں قرآن منبر پہ لے آ، یہ قرآن کی پہلی سورت پہلا لفظ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب غیرت مند بن کے یہ فیصلہ کر، یہ جو پیڑ کے نیچے نکتا ہے یہ عمران کا بیٹا ہے کہ سفیان کا بیٹا؟ سارے مل کے بولو حیدری حیدری۔ نبی نے اعلان کیا، جا کے کتابیں پڑھو، فقط اعلان نہیں کیا، 4 گھنٹے مسلسل رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں علی سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے، وحدانیت کی قسم ہے، پہلے اللہ کی حمد پڑھی، پھر اپنی شان پڑھ کے علی کا حسن، علی کا جمال، علی کا کمال، علی کی بہادری۔ اور یہ ہمارے پیر ہیں جن کا ہم نام اپنی مجلسوں میں لے سکتے ہیں۔ تیرے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کسی مرد کی تعریف اپنی عورتوں میں نہ کرو۔ ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بٹھا کے یہ کہتے ہیں بیٹی تیرا پہلا امام علی ہے، تیرا 12واں ہاتھ ادھر کو سید کا فکرہ سنو، تیرا پہلا امام علی ہے، تیرا آخری 12واں ہے جو پردہ رحمت میں ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بتاتے ہیں بیٹی علی اتنا بہادر تھا، خیبر فتح کیا، بدر فتح کیا، حنین فتح کی، ہاری جنگ علی نے فتح کی، ہجرت کی رات بھی علی سے آیا، اللہ کی رضائے علی نے خریدی، اللہ کی ولایت علی نے خریدی، انگوٹھی نماز میں علی نے دی۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو تو بھی بٹھا کے یہ بتایا کر بیٹی ہمارا ایک پیر تھا، بیٹی وہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا، بیٹی جنگ سے رسول کو چھوڑ کے بھاگنے لگا اور اتنا بھاگا کہ بکھلا گیا تھا، مدینے میں آ کے بیوی سے کہتا ہے اماں جی مدینہ کا علی ہے۔ مسلسل 4 گھنٹے اللہ کے رسول نے علی سمجھایا اور علی بتایا۔ قرآن کی ایک اور آیت پڑھوں، بسم اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون واکثرهم الکافرون۔ میرا حبیب، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ قرآن ہی تو پڑھنے آیا ہوں، ان بچوں کو ہم کبھی کسی جھوٹے کی روایت نہیں پڑھتے، یا قرآن کہہ دیا مولا کا فرمان، یعنی ان بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ممبروں میں کسی جھوٹے کی روایت نہیں پڑھی جاتی، مولا کے فرمان پڑھے جاتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب انما ولیکم اللہ کی آیت نازل ہوئی نا، تو مسجد نبوی میں اس آیت کی تشریح سے مفہوم سے صحابہ اجمعین کو رسول اللہ نے علی سمجھایا، علی بتایا، ولایت بتائی۔ چند بندے نا شاہ صاحب جن کے میدے کو علی پچتا نہیں تھا، مسجد نبوی کے ایک کونے میں جا بیٹھے، انہوں نے کہا یار کچھ ہو جائے ہم سے علی کی ولایت برداشت
نہیں ہوتی. جیسے آج لوگ کہتے ہیں جی وہ علامہ صاحب ہیں وہ نجف سے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نہیں پڑھنا چاہیے. اگر یہ ٹھالتی ہے علی کو ماننے کی کہ وہ نجف سے آئے ہیں تو شیطان تو عرش سے آیا تھا. آئے ہائے ہائے سلامت رہی مولا آتوں کو سلامت. شیطان تو عرش سے آیا تھا تو لعنت لے کے آیا تھا, اللہ نے نکالا تھا اسے. سارے صحابہ کو علی کی ولایت بتائی. کچھ بندے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے. انہوں نے کہا یار کچھ ہو جائے ہم سے علی برداشت نہیں ہوتا. ایک بندے نے مشورہ دیا یار اگر ہم اس وقت آیت کو نہیں نہ مانتے پورے قرآن کو نہیں مانیں گے, پورے قرآن کو نہیں ماننا تو لعنت کی جہنم میں چلے جائیں گے. انہوں نے کہا یار لوگوں کا کون سا پتہ چلنا ہے ہم نے علی کی ولایت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. دل میں یہ بغض رکھتے ہیں وقت چلتا جائے گا. جو ہی یہ فیصلہ کر کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے نا فوراً دوسری مرتبہ زمین پہ جناب جبریل نازل ہوئے, اپنی کفوری ہونٹوں کے ساتھ رسول کے قدموں پہ بوسہ دیا. بوسہ دے کہتا پروردگار اللہ کہہ رہا ہے یعرفونا نعمت اللہ ہے ثم ینکرونا واکثرھم الکافرون. میرا حبیب یہ سوچ کر سمجھ کر پہچان کر پھر علی کا انکار کرے یہ کافر ہو گئے ہیں. پھر علی جیسی نعمت کا انکار کرے یہ کافر ہو گئے. 4 گھنٹے اللہ کے رسول نے علی سمجھایا. پڑھو جا کے کتابیں, فقط یہ نہیں کہا من کنت مولا فہذا, بڑے لمبے فضائل. مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے, میں نماز پڑھائیں. پھر علی بتائیں. طریقہ ایک لفظ ہے ذمہ دارو. کیا اس بندے نے کہا مجمع سے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ پہلے نماز پڑھائیں پھر علی بتائیں. رسول نے فرمایا بیٹھ جا, تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, پہلے روح نماز سن پھر نماز پڑھ. پہلے روح نماز سن پھر نماز پڑھ. مسلسل اعلان کرتے رہے من کنت مولا فہذا علی مولا. بڑے لمبے فضائل علی بادشاہ کے پڑھے. رسول اللہ نے وہاں پہ ایک اور منافق اٹھا جسے قرآن نے کافر کہا. قرآن میں بڑے کافر ہیں, اگر قرآن پڑھو تو سمجھ آ جائیں گے. تمہیں تو صرف مولویوں نے کہہ دی شیعہ کافر. قرآن پڑھ کے دیکھو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کردار بھی بتائے, کافروں کے کردار بھی بتائے, کافروں کے منصوبے بھی بتائے, اور اللہ نے ساتھ کہہ دیا یہ کافر ہے. بندہ حاجیوں سے نکلا, حج کر کے آ رہا تھا, کہہ رہا یا رسول اللہ یہ علی کی ولایت کا اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ پیغمبر کی آوازیں میں اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک رحمان کا فرمان نہ دے. ادھر دور سے علی کی دل میں آگ چلی, یہ کہتے اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو, اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو. پھر کہو اگر یہ اعلان اللہ کی
कुछ ही बदल जाएगा, सर पे तूफान भी होगा तो टल जाएगा। अली के जिक्र से जिसको भी होगी दुश्मनी, अली के जिक्र से जिसको भी होगी दुश्मनी, पाँव शबनम में भी होगा तो जल जाएगा। ये जरूरी तो नहीं कि आग से जल जाए मुनाफिक, बुक से हैदर भी कलेजों को जला देता है, बुक से हैदर भी कलेजों को जला देता है। ऐलान किया, ऐलान हो गया, अजाब आया, सब ने मुबारकबाद की। ईद गदीर बड़ा खास दिन है, ठीक है जाफिया में ईद गदीर ऐलान हुआ, सब घरों को जाने लगे और कुछ लोग खड़े रहे। वो क्यों खड़े रहे कि रसूल अल्लाह ने उनके ऊंट उतार के पुलानों का मिंबर बनाया। जेड़ा बंदा ज्यादा काला होवे, मैं आखा सनी मोबाइल मैनू दे, इतने रकम मैं 4 घंटे की तकरीर करा, सारा मजमा टुर जावे, इस नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? एदा मोबाइल जेड़े बहुते काले सन जान नूं, जिन्हां दी जंगां च भी सबीट बड़ी सी, रसूल अल्लाह ने उन्हां दे उठ इधर लैंदे, ऐलान हो गया, सारे जाने लगे, वो मस्कीनों की तरह खड़े गए, जाते नहीं। रसूल अल्लाह ये ऊँट हमारे हैं। अच्छा, मुझे इस बात की शाह साहब समझ नहीं आई, ये पाक रसूल अल्लाह जमीन पे खड़े होके उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं। अगर चाहते तो मदीने से नबूवत वाला मिंबर मंगवा सकते। बेशक बेशक। क्यों नहीं मंगवाया? इत्थे आ जाए साइकिल ते, मैं साइकिल ते बैठ के तकरीर करा, पूरे तांदला मंडी च कासम शाह पढ़ा लिखा था, साइकिल पर बैठकर तकरीर की। जहां आप साइकिल देखेंगे ना, आपके जहन में मैं आ जाऊंगा। रसूल अल्लाह ने ऊँटों का मिंबर इसलिए बनाया था कि अरब में ऊँट बहुत थे। रसूल अल्लाह ने इसलिए कहा था कि जब ये ऊँट देखे इन्हें अली की विलायत याद आ जाए। सारे चले गए। घर वाली ने पूछा किथे रहे हैं? पिंडा ते उन्नियां दिना दे 3 किथे ला के आए? पूछ लेंदियां ने घर वालियां, असी लेट जाइए तो पूछ लेंदे ने 1 महीने 2 साल। जब लेट कर गए, पता नहीं शाह साहब पहले ये बताते या ना बताते। जब उन्होंने पूछा कहाँ रह गए थे 3 दिन, ताइफ वाला 3 दिन लेट, यमन वाला 3 दिन लेट, कूफे वाला 3 दिन लेट, सारे 3 दिन बात कर गए। घर वालों ने पूछा कहाँ रह गए थे इतनी लेट क्यों? पता नहीं पहले बताते या ना बताते, अब मजबूरी थी, बताना पड़ गया। अली की विलायत का ऐलान हो रहा था, विलायत का ऐलान हो रहा। बस इसी गदीर की दुश्मनी का नाम है करबला। अनफिक्रे मसाइब के जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, अशा मुहर्रम इंशाअल्लाह, फजल खुदा लूंगा। अभी तक कूफे की गलियों में जनाब मुस्लिम की लाश है। अल्लाह तारी उम्र दराज करे, रोते रहो हुसैन के गम। जितने सैयद बैठे हैं इधर, जितने उम्मती बैठे हो, आओ इन सदात को रल के हम पुरसा दें, क्योंकि 2 ही तो ईदें हैं सैयदों की जो कूफा खा गया। एक ईद पे अली की बेटियां उजड़ गई, दूसरी ईद पे हुसैन का सफीर मारा गया। जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, शहीद होने के बाद जोड़ी कैद हो गई। उन माओं की कोई ईद नहीं होती जिन माओं के बेटे ज़िबा हो जाएं। और सबसे पहले उजड़ी है लाहौर वाली मलका। इस पाक बीबी के 6 बेटे 2 बेटियां थी। ये वो बीबी है कि जिसने करबला में बेटियों की कुर्बानी भी दी है। मुसलमानों, तुम्हें उसकी कुर्बानी याद है जिस इब्राहिम का इस्माइल बच गया, लेकिन उसकी कुर्बानी को भूल गए जिसने एक इस्माइल नहीं कई इस्माइल ज़िबा करवाए। आई करती है ना, जोड़ी कैद हो गई,
مشکور نام تاریخ نے لکھا ہے دروگا کا بس 2-4 منٹ کی تمہید، دو فکر مسائل طالب دعا. جوڑی قید ہو گئی، مشکور نام تھا، قید خانے میں ڈال کے گھر آیا. گھر آ کے بیوی نے کہا مشکور آج نا ہمارے گھر میں عجیب منظر تھا. مشکور کہتا ہے کیا؟ مشکور کی بیوی رو کے کہتی کوئی کالے برقے والی بیوی تھی، کبھی اس کونے پہ روتی تھی کبھی اس کونے پہ روتی تھی، رو رو کے کہتی تھی ہائے میرے سفیر حسین کی جوڑی. عزادارو بی بی نے پوچھا کوئی قید خانے میں رہ تو نہیں گیا جس کو کھانا نہیں دے کے آئے؟ کہتے نہیں سب کو دے آیا ہوں. یہ کہتی پھر سوچ لے. اس کے ذہن میں خیال آیا 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہائے کرتی ہے نا جن کو میں کھانا دینا بھول گیا ہوں. یہ واپس قید خانے کے دروازے پہ آیا، کیا دیکھتا ہے عزادارو؟ چھوٹا اتنا تنگ ہے قید خانے میں، اتنا تنگ ہے کہ سانس نہیں نکل رہی. بڑا شہزادہ رو کہتے ہیں جلدی کر، بڑے سے بڑا قیدی بھی ہونا تو اکیلا قید اسے نہیں کرتے. کیا جرم تھا عباس کے بانجوں کا جو علیحدہ علیحدہ قید خانوں میں قید کیا. جلدی کر میرے چھوٹے بھائی کے پاس جا. یہ جلدی گیا، لے کے آیا. بڑے شہزادے کی گود میں چھوٹے کا سر. بڑا شہزادہ رو کہتا ہے آنکھیں کھول، بابا مارا گیا، آنکھیں کھول ہم اجڑ گئے. عزادارو جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جب ان کے کانوں پہ ماں کا نام آتا ہے نا تو بچے اٹھ جاتے ہیں. بڑا شہزادہ کہتے ہیں مشکور تیرے گھر میں کوئی مستور ہے تو اسے لے آ. جب مشکور اپنی زوجہ کو لے کے آئے نا تو چھوٹے شہزادوں کے کانوں پہ آواز آئی جاگ ماں آ گئی ہے. چھوٹے شہزادے نے آنکھیں کھول کے دیکھی، بڑے نے سینے سے لگایا. عزادارو بڑی منتیں کرتا رہا مشکور بتاؤ کون ہو. چھوٹا شہزادہ رو کر کہتے جس کو بتاتے ہیں وہ تماچے مارتا ہے. فرمایا میں تماچے نہیں ماروں گا. فرمایا ہم عباس کے بانجے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں. مشکور تڑپ گیا. دروگا دروازہ کھولا، کہتے جاؤ تم آزاد ہو، میرے ساتھ جو ہوگا میں دیکھی جائے گی. بعد میں ابن زیاد نے اسے قتل کروا دیا. شہزادوں کی جوڑی کوفے کی گلیوں میں، رات کا اندھیرا ہوتا چل پڑتی، دن کا اجالا ہوتا مسلم کی جوڑی چھپ جاتی. اللہ جانے کیسے سفر کیا. دونوں شہزادے رات کی تاریکی میں 1 سال قید رہے ہیں. اب یہ ماتم کا فکرہ ہے جسے مسائل سے محبت ہے. شاہ صاحب 1 سال کے بعد اب اندازہ لگانا جناب مسلم کی لاش کا. 1 سال کے بعد نا بڑا شہزادہ کوفے کی گلیوں میں چل رہا ہے. اچانک کسی چیز سے ٹھوکر لگی، بڑا شہزادہ اس چیز پہ گرا. چھوٹے نے جھک کر دیکھا تو باپ کی لاش پڑی ہوئی تھی. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. جناب مسلم کی لاش 1 سال کوفے کے بازاروں میں رہی، سردار اور امالہ کی چھت سے لٹکا رہا. دونوں شہزادے عزادارو ایک درخت پہ بیٹھ گئے. حارث ملعون اس کی بیوی مومنہ تھی. ان بچوں کو بڑا تفصیلی مسائل بچوں کو اتارا، گھر لے آئی. یہ حارث ملعون دن بھر کا تھکا ہوا جب گھر آیا نا، ہر ذاکر عالم یہ فکر پڑتا ہے رونے کی آواز آئی. نہیں، میرے سادے محترم علامہ ناصر عباس فرماتے تھے کہ بطول کی ٹوٹی ہوئی کلیوں کی خوشبو اس کے گھر میں پھیل گئی. اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مسلم کا خون ہے میرے آس پاس. عزادارو یہ چھت پہ گیا، تالا لگا ہوا تھا. بیوی کو کہا چابی کہاں ہے؟ کہا نہیں پتا. اس نے تالا توڑا. عزادارو مجھے معاف کرنا، رات کا اندھیرا تھا. عزادارو مجھے معاف کرنا، یہ ہاتھ مارتا آیا. کیا منظر تھا رقیہ کی جوڑی کا. ایک ہاتھ پہ چھوٹے کی زلفیں آ گئی، دوسرے ہاتھ پہ بڑے کی زلفیں. جب دونوں شہزادوں کو چوٹیوں سے پکڑانا تو پکڑ کے اس نے کہا پہلے میں نماز فجر ادا کروں گا. ہائے مسلمانوں، تو نے نمازیں پڑھ پڑھ کے آل محمد کو قتل کیا، نماز کے وارثوں کو نمازیں پڑھ پڑھ کے قتل کیا. اس نے دونوں شہزادوں کو
ایک درخت کے ساتھ باندھا. یہ وہ درخت تھا جیسے حضرت مولا عباس نے کہا تھا حارث یاد رکھنا درختوں کے ساتھ جانور باندھتے ہیں بچے نہیں باندھتے. جانور باندھتے ہیں بچے نہیں باندھتے. عزادارو ان کو ساتھ باندھ کے درخت کے نماز پڑھنے کے بعد دونوں شہزادوں کو لے گیا. علامہ قزوینی صاحب لکھتے ہیں کہ جتنے تماچے بی بی سکینہ نے کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک کھائے تھے نا, اتنے تماچے حارث نے جوڑی کو ایک دن میں مارے تھے. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے, ایک دن میں مارے تھے. علامہ قزوینی رحمت اللہ لکھتے کہ جتنے تازیہ نے تیرے خون رونے والے امام کو کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک لگے تھے نا, اس نے من دریا پر جاتے اتنے تازیہ نے مسلم کی جوڑی کو مارے. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. سنتے آنا فکریں, دونوں شہزادے دریا کے کنارے پہ آگے. بس تفصیلی مصائب نہیں تو فکرے پڑھوں مصائب کے. دونوں شہزادے آگے, یہ مائیں بیٹی میرا فکرہ سمجھیں گی. کہتا ہے جلدی کرو, یہ چولے بڑے قیمتی ہیں, ان کو اتارو, میں بازار میں فروخت کروں گا. بڑا شہزادہ کہتا ہے عید کے دن ہیں, ہمیں فروخت کرتے, ہم یوسف سے کم خوبصورت تو نہیں ہیں. کہتا ہے نہیں, تمہارے سر لے کے زیاد کے پاس جاؤں گا اور میں اس سے عید کا انعام لوں گا, تمہارے سر کا انعام لوں گا. چھوٹا شہزادہ کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر, بڑے بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. بڑا شہزادہ کہتا ہے نہیں, پہلے مجھے قتل کر, چھوٹے بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں. عزاداروں یہ تیش میں آیا, کہتے ہیں جلدی کرو چھولے اتارو. عزاداروں یہ بٹن کھولتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں سے چولے نہیں اترتے. اس نے زانوں سے پکڑا, چھوٹے شہزادوں کو اتنی زور سے تماچا مارا, یہ زمین پہ گرا. بڑا شہزادہ کربلا کی طرف منہ کر کے کہتا ہے ماما والی اب آ جاؤ, تمہارے بانجے اکیلے کوفے میں مارے جا رہے ہیں. عزاداروں ماتم کرتے آنا اور فکرے سنتے آنا. عزاداروں اس نے کیا تلوار اٹھائی, اس نے سب سے پہلے